بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج کا جو لیکچر ہے یہ اس سے پہلے والا جو لیکچر ہے اسی کی کنٹینیویشن ہے، اور اس میں ہم تھیراپیوٹک کلاسیفیکیشن آف ڈرگس کو کنٹینیو کریں گے. اس میں ہم نے پہلے جو ڈفرینٹ تھیراپیوٹک کلاسز تھے ڈرگس کی ان کو ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل سے. اب جو باقی رہ گئی ہیں ان کو اب ہم ڈسکس کرنا شروع کریں گے. تو لیٹ سٹارٹ. سب سے پہلے میں آ رہا ہوں ٹرانکویلائزرز کی طرف. سو اے ٹرانکویلائزر ریفر ٹو اے ڈرگ وچ از ڈیزائن فار دا ٹریٹمنٹ آف فیئر، ایجیٹیشن اینڈ ڈسٹربنس آف دا مائنڈ، اسپیسیفکلی ٹو ریڈیوس اسٹیٹ آف اینزائٹی اینڈ ٹینشن. سو جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ٹرانکویلائزر جو ڈرگز ہیں وہ فیئر، جو خوف یا ڈر ہوتا ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے، یا اس کے ساتھ ساتھ ایجیٹیشن ہے، ڈسٹربنس آف مائنڈ ہے، اینڈ اسپیسیفکلی ٹو ریڈیوس دی اسٹیٹ آف اینزائٹی اینڈ ٹینشن. اب اگر ہم بیسیکلی یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس جو اینزائٹی ہے وہ اس میں بہت زیادہ جو ہمارے پاس ایکسیسو ورینگ ہوتی ہے، یہ اس کے سائن اینڈ سمٹم میں سے ہیں. اس میں آپ کے پاس جو ہے اریٹیبلٹی، بہت زیادہ اریٹیشن یا ٹربل سلیپنگ، یہ اس طرح کی چیزیں اینزائٹی میں آتی ہیں. اگر ہم ایجیٹیشن کو دیکھیں تو ایجیٹیشن میں ہمارے پاس جو ہے تو وہ فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ بہت ہی ان ایزینس ہے. اس کے علاوہ ایکسیسو ٹاکنگ ہوتی ہے اس کے اندر، یا اس کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موڈ ڈس آرڈر ہے یہ ایجیٹیشن جو خاص طور پر ہے، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اینگری آؤٹ برسٹ، غصہ ہونا، فوراً بالکل غصے میں آ جانا فوری طور پر. اس طرح کی مختلف اس میں چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ آپس میں یعنی زیادہ تر یہ مینٹل اس سے کنیکشن ہے ان کے، چاہے فیئر ہے، وہ ایجیٹیشن ہے، ڈسٹربنس آف مائنڈ ہے، یا وہ ریڈیوس اسٹیٹ آف اینزائٹی اینڈ ٹینشنز ہیں. تو ٹرانکویلائزر کیا کرتا ہے؟ دیٹ پروڈیوس اے کامنگ افیکٹ وداؤٹ کازنگ سیڈیشن. سیڈیشن جو ہے یہ آپ آگے آ رہا ہے سیڈیشن، یا جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ نیند آنا، غنودگی آنا. تو ٹرانکویلائزر پروڈیوس اے کامنگ افیکٹ، اس کو نارمل ڈاؤن کرتا ہے، اس کو سودن کرتا ہے بغیر سیڈیشن کاز کیے. اس میں پھر ہمارے پاس دو قسم کے ٹرانکویلائزر ہیں. ایک ہے ہمارے پاس مائنر ٹرانکویلائزر اور دوسرا ہے میجر ٹرانکویلائزر. Minor tranquilizer usually refer to anxiolytics, and anxiolytics also anti-panic or anti-anxiety agents ہیں. is a medication or other intervention that inhibit anxiety. This effect is in contrast to the anxiogenic agents which increase the anxiety. ہمارے پاس anxiolytic یا جس کو ہم anxiety agents یا anti-panic کہتے ہیں، یہ وہ ہیں جو انہیبٹ کرتے ہیں اینزائٹی کو، ختم کرتے ہیں اینزائٹی کو، کم کرتے ہیں اس کو، اس کے خلاف کام کرتے ہیں. اور اس کے یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اینزیوجینک ایجنٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. یہاں پر صرف آپ کو انفارمیشن کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ وچ انکریز دا اینزائٹی. اگر انکریز کرے گا تو وہ اینزیوجینک ہوگا. جینک مین پروڈیوس، اینزیوجینک تو اینزیو اینزائٹی، جینک پروڈیوس کرنے والا. اینزیولیٹک، اینزیو اینزائٹی، لیٹک اس کو ختم کر رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی میجر ٹرانکویلائزر وچ مائٹ ریفر ٹو دا اینٹی سائیکوٹکس. اینٹی سائیکوٹکس آر آلسو نون ایز نیورولیپٹک آر اے کلاس آف میڈیکیشن پرائمرلی یوز ٹو مینیج سائیکوسس. سائیکوسس آلریڈی آپ لوگ جانتے ہیں، اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں، جس میں ہم ڈیلیوژنز آپ کو بتا چکا ہوں، میں ہیلوسینیشن کے بارے میں بتا چکا ہوں، جو شائزوفرینیا یا بائی پولر ڈس آرڈرز ہیں ان کے بارے میں. تو یہ جو ہیں تو میجر ٹرانکویلائزرز میں آئیں گے. ابھی ہم نے سیڈیشن کی بات کی یا سیڈیٹیوز کی بات کی کہ دیز آر دا ڈرگ وچ ریڈیوس ایکسائٹمنٹ. موسٹ سیڈیٹیو ان لارج ڈوزز پروڈیوس ہپنوسس. یہ ہپنوسس کو بھی ابھی میں یہ یعنی ورڈ میں ورڈ آ رہا ہے، یہ بہت زیادہ ان کی باؤنڈریز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ
جڑی ہوئی ہیں. اس وجہ سے میں نے اس کو الگ لیکچر میں لے کے آیا ہوں تاکہ تھوڑی کنفیوژن ہے اس کے اندر, تاکہ ہم اس کو ون بائی ون کمپیریٹیولی دیکھیں تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ آخر اس میں فرق کیا ہے. ان میں بہت معمولی فرق ہے ان میں. تو ابھی ہم اس کو سمجھنے کے لیے ہم کمپیریزن میں جا رہے ہیں. Tranquilizers are a drug which bring about the mental tranquility by relieving anxiety and tension without affecting consciousness. جو ہے آپ کے پاس جو کانشیس میں ہیں, آپ سوچ رہے ہیں, آپ کا دماغ ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہے, آپ کو اپنے جو مینٹل اسٹرینتھ کے ساتھ موجود ہیں. And sedatives are the drug that produce a calming effect, bringing about a state of physical and mental comfort, accompanied by reduction or even suspension of the mental activity, and finally leading to complete suspension of the consciousness. ہوش, consciousness, آپ یہ سمجھ لیں اس کو کہ آپ suppression of consciousness, آپ بے ہوشی کی طرف, complete suspension of consciousness, that is the بے ہوشی. سو یہاں پہ اب دونوں میں فرق کیا آ گیا؟ ہم نے ٹرانکویلائزر بھی دیکھا, ہم نے اس بعد سیڈیٹیو کے بارے میں, لیکن میں نے سیڈیٹیو پہ زیادہ وہ نہیں لیا, میں نیچے اس لیے فوراً آ گیا تاکہ میں یہاں دونوں کو کمپیریزن سے آپ کو سمجھا سکوں کہ دونوں میں فرق کیا ہے. سو ٹرانکویلائزر ہمارے پاس بھی جو کام کر رہا ہے وہ سیڈیٹیو بھی کر رہے ہیں, لیکن تھوڑے سے دونوں کے موڈ آف ایکشن میں فرق ہے. ٹرانکویلائزر ہے کہ وچ برنگ اباؤٹ مینٹل ٹرینکویلٹی بائی ریلیونگ اینزائٹی اینڈ ٹینشن. ریلیو ہو رہی ہے, اس سے مینٹل ٹرینکویلٹی آ رہی ہے, اور اس میں جو ہے آپ کے پاس کیسے انزائٹی اور ٹینشن کو کم کر کے, لیکن وداؤٹ افیکٹنگ کانشیسنیس جو ہے آپ کی, اس میں آپ کا ہوش, آپ حواس میں ہوتے ہیں بالکل. اور سیڈیٹیو جو ہیں دیٹ پروڈیوس اے کامنگ افیکٹ, برنگ اباؤٹ اے اسٹیٹ آف فزیکل اینڈ مینٹل کمفرٹ اکمپنیڈ بائی اے ریڈکشن. آپ کے پاس ٹھیک ہے, آپ کام ہو جاتے ہیں, آپ انزائٹی کم ہو جاتی ہے, اسٹیٹ آف فزیکل اینڈ مینٹل کمفرٹ آپ کو مل جاتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ریڈکشن اینڈ ایون سسپینشن آف مینٹل ایکٹیویٹی. آپ کے پاس وہاں اوپر جو تھا تو اس میں فل مینٹل ایکٹیویٹی موجود تھی, آپ ہوش و حواس میں تھے. یہاں پر جو ہے مینٹل ایکٹیویٹی جو ہے تو وہ کم ہوئی یا ختم, مکمل سٹاپ ہو جاتی ہے, اینڈ فائنلی لیڈنگ ٹو دا کمپلیٹ سسپینشن آف دا کانشیسنیس. So what is the distinction between the tranquilizer and sedative is mainly the semantic, except that increased dose of tranquilizer tend to produce side effect without loss of consciousness, whereas increased dose of sedative produce a profound central nervous system depression resemble anesthesia. سو جیسے کہ یہاں پہ آپ کو بتایا ہے کہ ٹرانکویلائزر اور سیڈیٹیو جو ہیں یہ دونوں ورڈ جو ہیں یہ سیمینٹک ہیں. سیمینٹک ہم اس وقت یوز کرتے ہیں کہ جب میننگ آف دا ورڈ اور سینٹینسز جو ہیں وہ میٹر کر رہے ہوں. یہاں پر جو ٹرانکویلائزر اور سیڈیٹیو ہیں ان کا مطلب جو ہے اس میں باقی چیزیں دونوں کام ایک ہی کر رہی ہیں, صرف اور صرف تھوڑا سا اس میں جو فرق آ رہا ہے وہ ان کے امپیکٹ میں آ رہا ہے. جو یہاں پر کانشیسنیس اور انکانشیسنس, جس کو سپریشن آف کانشیسنیس ہے, اس میں آ رہا ہے. باقی ایکشن دونوں کا, ڈرگ ایکشن جو ہے, تھراپیوٹک ایکشن جو ہے وہ سیم ہے. صرف اور صرف اس میں اگر کوئی ڈفرینس ہے دیٹ از دی meaning of the word or sentence, that is actually called as the semantic. Except the increased dose of tranquilizer tend to produce side effect without loss of consciousness. کہ اس میں تو خیر ٹرانکویلائزر کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے, ہم سیڈیٹیو سے اس کو جدائی اس بات پہ کر رہے ہیں کہ اس میں لاس آف کانشیسنس نہیں ہے. سیڈیٹیو میں جہاں پہ آپ کو بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں, آپ کو نیند بھی آ سکتی ہے, آپ ہوش آواز بھی کھو سکتے ہیں, آپ جو ہیں تو مینٹل جو ایکٹیویٹی ہے اس کو بھی افیکٹ ہو سکتی ہے. تو اس سے الٹیمیٹلی اگر زیادہ ڈوز ہوگی تو سینٹرل نروس سسٹم ڈپریس ہوگا, اور بالکل ایسا ہوگا جس طرح اینستھیزیا میں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور آ جاتا ہے, ایک اور کلاس ہے ڈرگ کی جس کو ہم کہتے ہیں انالجیسکس, جن کو ہم عام زبان میں پین کلر اور پین ریلیور کہتے ہیں. دا ٹرم ریفر ٹو دا میڈیکیشن دیٹ provide relief from the pain without putting you to sleep and making you lose consciousness. ہوش حواس کھونے کے بغیر, آپ کو نیند آئے بغیر جو ہے, putting you to sleep, آپ کو کیا کرے, پین سے ریلیو کرے, ہم اس کو انالجیسک کہتے ہیں. یہ جو فینامنا ہوتا ہے this is called as the analgesia. Analgesic used to pain control without the use of anesthetic. Anesthetic میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جس میں بے ہوشی ہوتی ہے, لوکل, ریجنل اینڈ جنرل, جس کی 3 ٹائپ بھی تھیں.
پری انستھیٹکس ٹو ریڈیوس دا اماؤنٹ آف انستھیٹک ریکوائرمنٹ، یعنی انالجیسک بعض اوقات جو ہے پین کلر کے طور پر پری انستھیٹک بھی دی جاتی ہیں تاکہ آپ جو ہیں اگر کہیں انستھیزیا کی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت کو کم کرنے کے لیے پری انستھیزیا کے طور پہ انالجیسک دیے جاتے ہیں. پوسٹ آپریٹیو پین ریلیف، آپریشن ہو گیا ہے آپ کا، کسی قسم کی کوئی سرجیکل آپریشن ہوا ہے، آپریٹ کیا ہے، تو پوسٹ آپریٹیو یعنی آپریشن کے بعد جو ہے جس وقت انستھیزیا کے اثرات ختم ہوئے تو آپ کو جو ہے تو پین فیل ہونا شروع ہو گیا، تو اس پوسٹ آپریٹیو پین ریلیف کے لیے بھی جو ہے انالجیسکس دی جاتی ہیں. انالجیسکس ڈرگس ایکٹ ان ویریس وے آن دا پیریفرل اینڈ سینٹرل نروس سسٹم، یعنی مختلف طریقوں سے یہ کام کرتے ہیں. ڈفرینٹ انالجیسکس جو ہیں وہاں پر جا کر سینٹرل اور پیریفرل نروس سسٹم میں مختلف اس کو سپریس کرتے ہیں اور آپ کو پین جو ہے وہ فیل نہیں ہو رہا ہوتا. انالجیسکس از ڈسٹنکٹ فرام انستھیٹک. اب یہاں پر کام جو ہے دونوں پین کل کر رہے ہیں، چاہے وہ انالجیسک ہے یا انستھیٹک ہے، لیکن دونوں میں جو فرق ہے، جو ڈسٹنکشن ہے دونوں میں، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس جو ڈفرنس دونوں میں آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ وچ ٹیمپرلی افیکٹ اینڈ ان سم انسٹنسز کمپلیٹلی ایلیمینیٹ سینسیشن. جو ہمارے پاس جو ہیں یہ اس سے انستھیٹک سے کیوں جو ہیں وہ جدا ہم کر رہے ہیں اس کو کہ یہ صرف ٹیمپرلی افیکٹ کرتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ جو ہے تو بہت ریئر کیسز میں انالجیسک جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں. اچھا، پھر یہاں پر ایک اور ورڈ ہے. ہم جس وقت فارماکولوجی دیکھتے ہیں اور فارماکولوجی میں ڈرگ اسٹڈی کرتے ہیں تو ڈرگز میں ہمارے پاس ایک ورڈ آتا ہے اینوڈائن. اینوڈائن آر آلسو نون ایز انالجیسک آر میڈیسن دیٹ یوز ٹو ریلیو دا پین. جو مطلب ہم انالجیسک ڈرگز کے لیے یوز کر رہے ہیں کہ دے آر دا پین ریلیور، اینوڈائن کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے. تو پھر ان دونوں کا یوز کیسے ہو رہا ہے؟ اینوڈائن کہاں کیوں یوز کیا جاتا ہے انالجیسک کو؟ Anodyne is a medicine or other agent that relieve pain, while analgesic is any medicine such as aspirin that reduce pain without inducing. دونوں کا ایک ہی مطلب آ رہا ہے، دونوں پین ریلیور ہیں. تو پھر یہ انالجیسکس اور اینوڈائن میں یہ فرق کیا ہے؟ ہم کیسے فرق کریں گے؟ انالجیسک ڈرگز آر یوزلی نون ایز اینوڈائن بیفور دا 20th century. دس از دی امپورٹنٹ ڈفرینسیشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آخر اینوڈائن اور انالجیسک میں کیا ہے کہ آج ہم جس پین کلرز یا پین ریلیور جن کو ہم انالجیسک کہہ رہے ہیں 20th century سے پہلے انہی کو اینوڈائن کہا جاتا تھا. تو یہاں پر کیا ہے کہ دس از اے مور ریسنٹ اینڈ مور ان یوز ورڈ انالجیسک. اور اینوڈائن جو ہے یہ آپ جب اینشینٹ لٹریچر کی طرف جائیں گے، خاص طور پہ ہم اینشینٹ لٹریچر میں اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم ہربل میڈیسن کو ڈیل کر رہے ہیں، ہم ہربل ڈرگس کو یوز کر رہے ہیں. تو ہربل ڈرگ کی جو ہسٹری ہے وہ بڑی پرانی ہے. آپ کے پاس میٹریا میڈیکا ہے اور وہ ہے، تو وہاں پہ بہت سی ایسی ڈرگ جو پین کلر کے طور پہ یوز ہوتی تھی تو ان کے لیے ورڈ اینوڈائن کا ورڈ یوز ہوا ہے. تو اس وجہ سے ہم جو ماڈرن ڈے انالجیسک اور پرانے زمانے کے جو اینوڈائن ہیں ان کو ایک ہی مطلب میں لیں گے. اسی بات کو جو ابھی ہم نے اس سے پہلے کی کہ واٹ از دا میجر ڈفرنس بٹوین دا انالجیزیا اینڈ انستھیزیا، یہ صرف اور صرف آپ کے لیے ریکالنگ پوائنٹس ہیں یہاں پر اس سلائیڈ کا مقصد، تاکہ ہم نے یہ جو کچھ پڑھا اس کو ہم تھوڑا سا ریکال کریں اور اپنے لیے جو ہے تو ہوم ٹیکنگ پوائنٹ کے طور پر لیں. سو انالجیزیا از اے لیک آف پین، انستھیزیا ریفر ٹو دا لیک آف سینسیشن. ٹھیک ہے، انستھیزیا میں بھی پین ہوتی ہے لیکن وہ کیسے ہے کہ وہ آپ کا سینسیشن ہی مکمل سسٹم ہی کو ڈراپ ڈاؤن کر دیتے ہیں، اس کو شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں یا اس کو ٹیمپرری روک دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو پین نہیں ہوتا. انالجیزیا میں آپ سینسیشن میں ہوتے ہیں لیکن آپ کو پین نہیں ہوتا. Anesthesia is usually accompanied by analgesia. یہ آلریڈی میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ آپ نے کوئی بھی جو ہے تو سرجری وغیرہ کرنی ہے اس کے لیے انستھیزیا یوز ہوا. کوئی بھی مائنر سرجری ہے، لوکل ہے، ریجنل ہے، یا اس کے لیے آپ نے یہ پورا جنرل انستھیزیا لیا اور اس کے بعد آپ جس وقت اس کے انستھیزیا کے اثرات ختم ہوں گے تو وہ جو آپریٹیو ایشوز ہیں اس کی وجہ سے، وہ تمام پروسیجر کی وجہ سے پین فیل ہوگا فار سرٹن ٹائم پیریڈ جتنے تک ہیلنگ نہ ہو. تو اس پین کو روکنے کے لیے اور اس سے ریلیف حاصل کرنے کے لیے یوزولی اکمپنیڈ بائی، یعنی اکمپنیڈ بائی مین کہ پہلے ایک ہے تو اس کے بعد دوسرا ہے. لیکن آپ کو میں نے اس سے پہلے اس پری میں بھی بتایا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے تو پہلے انستھیزیا ہوگا اور بعد میں ہوگا. ایسا بھی ہوا، پری انستھیزیا کے طور پر بھی انالجیسکس کو یوز کیا جاتا ہے.
پیشنٹس آر فلی اویئر اینڈ اویک ود وائل یوزنگ انالجیزیا. یہ وہی بات ہے اوپر جو ہو رہی ہے کہ لیک آف آپ کے پاس سینسیشن ہے, تو فلی اویک کا مطلب اویئر اینڈ اویک کا مطلب سینسیشن میں ہوگا. وائل انیستھیزیا پیشنٹ کین آئدر بی انکانشیس, سلیپی, asleep or awake or fully comprehensible. تو یہ اس کے اگین فلی کمپریہنسیبل مین کہ فلی انڈرسٹوڈ کر سکی کوئی بات کو. Analgesia is a patient controlled. Anesthesia is controlled by a person specialized in the administration of anesthesia. Anesthetics جو ہیں یہ صرف اور صرف وہی بندہ کر سکتا ہے کہ جس کی اسپیشلائزیشن جو ہے میڈیسن میں انیستھیزیا کے اندر ہو. وتھ اسپیشلائزیشن ہے یہ میڈیسن کی, جس میں انیستھیزیا اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, صرف وہی لگا سکتے ہیں, باقی عام بندہ یہ نہیں کر سکتا. لیکن جو انالجیزیا ہے وہ پیشنٹ کنٹرول ہے. آپ کو پین فیل ہو رہی ہے, آپ پین کلر لے رہے ہیں, آپ کو نہیں فیل ہو رہی, آپ نہیں لے رہے. پھر ہمارے پاس نیکسٹ کیٹیگری آ رہی ہے اینٹی انفلیمیٹری. از دا پراپرٹی آف اے سبسٹینس اور ٹریٹمنٹ دیٹ ریڈیوس انفلیمیشن اور سویلنگ. اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ میک اپ آف اباؤٹ ہاف آف انالجیسک. تقریباً آپ کے پاس جو ہاف آف انالجیسکس ہیں وہ اینٹی انفلیمیٹری ہیں. ریمیڈائنگ پین بائی ریڈیوسنگ انفلیمیشن ایز اپوزٹ ٹو اوپوائڈ وچ افیکٹ دا سینٹرل نروس سسٹم اور بلاکنگ. اچھا, اوپوائڈ جو ہیں یہ ہمارے پاس بی جو ہیں تو کیا کہتے ہیں انالجیسک اس میں یوز ہوتے ہیں, یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس, لیکن دے آر مینلی سیڈیٹیوز. وجہ یہ ہے کہ یہ اوپیم میں اوپیم سے نکلا ہے, اور اوپائڈ میں بہت سے ایسے وہ ہوتے ہیں کہ جو ان میں یہ خاص طور پر ایسے پیشنٹ جو آپ کے پاس ٹرمینل کینسر کے پیشنٹ ہوتے ہیں کہ جن کو بہت زیادہ شدید قسم کی پین ہوتی ہے, اور وہ عام آپ کے جو انالجیسک اور وہ ان سے کنٹرول نہیں ہوتا, تو جو آپ کے پاس ٹرمینل سٹیجز کے کینسر کے پیشنٹ ہوتے ہیں موسٹلی ان کو اوپوائڈ ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے. کیونکہ اوپوائڈ ٹریٹمنٹ عام لوگوں کو اس لیے نہیں دی جاتی کیونکہ یہ آپ انسان کو جو ہے ہیبیچول بنا دیتی ہے. اس میں نشے کا وہ ہو جاتا ہے, وہ ایک عنصر اس میں شامل ہوتا ہے, کیونکہ بیکاز اٹ بلاک دا سینٹرل نروس سسٹم میں وہ جو پین سگنلنگ برین میں ہوتی ہے اسی کو مکمل طور پہ یہ سٹاپ کر دیتا ہے. لیکن ہمارے پاس جو عام طور پر جو پین کلرز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, وہ جو اینٹی انفلیمیٹری وہ انالجیسک اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انفلیمیشن کو ریڈیوس کرتے ہیں. پین جو ہے وہ انفلیمیشن کم کر کے پین کو کم کیا جاتا ہے. ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہپنوسس کا ورڈ ایک جگہ پہ آیا تھا, لیکن میں نے اس کو وہاں پر زیادہ وہ نہیں کیا کیونکہ آگے مجھے پتا تھا کہ آگے آ رہا ہے. یہاں پر میں تھوڑا سا, جب ہم سیڈیٹو میں ڈسکس کر رہے تھے تو وہاں پہ ورڈ آیا تھا وداؤٹ کازنگ ہپنوسس. سو ہمارے پاس یہاں پر ہے ہپنوٹکس اور سومنیفیشینٹ, جن کو ہم سلیپنگ پلز بھی کہتے ہیں. ان کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہپنوٹک ہوں یا سومنیفیشینٹ ہوں کہ وچ انڈیوس اینڈ مینٹین سلیپ ریزمبلنگ دا نیچرل سلیپ. اٹ آلسو پروڈیوس ڈراؤزینس. ڈراؤزینس مین کہ انسان میں نیند ایک ہوتا ہے, نیند اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے تو کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ وہ بالکل آپ کاہل سے ہو جائیں, یا جس کو ہم زیادہ بہتر ورڈ یوز کریں ڈراؤزینس کا تو غنودگی اس کو کہا جاتا ہے, یا انگلش میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سلیپی فیلنگ. ایک ہوتا ہے سلیپ, آپ سو گئے ہیں, ایک ہوتا ہے سلیپی فیلنگ, لو انرجی کنڈیشن ایسے اس میں, تو یہ جو ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں دیٹ از ڈراؤزینس. سو یہاں پر میں نے دو پوائنٹس جہاں پر اس کو میں رکھا ہے, صرف اور صرف آپ کو سیڈیٹو جو ہم نے اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا تھا کہ وہ جو سیڈیٹو ہیں اور یہ ہپنوٹکس جو ڈرگ جو سلیپ وہ کرتے ہیں, ان دونوں میں فرق کیا ہے. Sedative is a drug that reduces the excitement and calm the person without inducing sleep, and hypnotic is a drug that produces sleep, resembling in normal sleep. دونوں میں فرق کیا ہے, صرف اور صرف سیڈیٹو اور ہپنوٹک میں سلیپ کا فرق ہے, باقی ایکشن دونوں کا سیم ہے. اینٹی اینزائٹی از دا کریکٹرائز بائی سائیکولوجیکل سمٹم, سمپیتھیٹک اور سومیٹک سمٹم, یہ ان کے وہ ہیں, اس سے یہ زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں سیڈیٹو اور ہپنوٹک کا یہاں پہ کچھ پوائنٹس ہیں
ان میں زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے کہ a drug that reduce excitement calm the patient without inducing sleep. یہ سیڈیٹیو ہیں اور کیونکہ without inducing sleep, this is the important point in the sedative. in hypnotic میں کیا ہے؟ hypnosis کا ورڈ یہ ہے کہ آپ کو نیند آ جائے. a drug which produce sleep resembling natural sleep کہ آپ کو جو انسان میں نیچرل سلیپنگ ہیبٹ ہے اس کی طرح کی نیند آ جائے تو اس کو ہم کہیں گے دیٹ از، اور اس عمل کو ہم ہپنوسس کہتے ہیں. sedative is the therapeutic dose are anxiolytic agents. most sedatives in larger doses produce hypnosis trance-like state in which subject become passive and highly subjectable. اگر آپ نے سیڈیٹیو کو لارجر ڈوز میں لیا ہے تو پھر وہ ہپنوٹک کی طرح کا رول پلے کرے گا. دے آر یوزڈ فار انیشیشن اینڈ مینٹیننس آف سلیپ. یہ کس لیے؟ یہ اینٹی اینزائٹی کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں سیڈیٹیو، اور یہ ہوتے ہیں سلیپ کو انڈیوس کرنے کے لیے. ہپنوٹکس ان ہائر ڈوزز پروڈیوس جنرل انیستھیزیا. اگر آپ زیادہ کوانٹٹی میں ہپنوٹک دے دیں تو وہ آپ کو مکمل انکانشیسنس میں لے جائیں گے وچ از دا جنرل انیستھیزیا. سائٹ آف ایکشن آن دا لمبک سسٹم وچ ریگولیٹ تھرو دا مینٹل فنکشن. اور یہ جو ہے یہ فنکشن ان کا کہاں پہ ہوتا ہے؟ جو ہپنوٹک کا مڈ برین اینڈ اسینڈنگ آر اے ایس وچ مینٹین دا ویک فلنس، جو آپ کے ویک فلنس کو کنٹرول کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ کیٹیگری ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں پہلے کانسٹیپیشن کو سمجھنا ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم جو بھی ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں وہ تمام ڈرگس ہیں جو کہ کنسٹیپیشن سے ریلیونٹ ہیں، جو کنسٹیپیشن کو ٹریٹ کرتے ہیں. سو بیفور موونگ ٹورڈ دوز ڈرگس وی مسٹ نو اباؤٹ دا کنسٹیپیشن. جنرلی constipation is associated with symptom in which patient complain of very hard stools and find difficulty in defecation as he need to strain during defecation. اس کو ہم constipation کو اردو میں ہم قبض کہتے ہیں. تو جو اس کے خلاف ہوتی ہیں ان کو ہم قبض کشا ادویات یا جو اینٹی کنسٹیپیشن ڈرگز ہوتی ہیں. تو ان وچ پیشنٹ کمپلین، اس کو شکایت ہوتی ہے، کمپلین آف ویری ہارڈ اسٹولس. اسٹول جو ہوتے ہیں آپ اس کو کہہ دیں کہ دیز آر بیسیکلی دا ایکسکریشیا، جو کہ ایکسکریشیا ہوتا ہے آپ کا گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک کا جو ایکسکریشیا ہوتا ہے دیٹ از کامنلی کالڈ ایز دا اسٹول. اور اس کو فائنڈ ڈیفیکلٹی ان دا ڈیفیسیشن، اس ٹولز کو باڈی سے نکالنا جو ہے اس عمل کو ہم ڈیفیسیشن کہتے ہیں. دا ریموول آف دا اسٹولز اور دا ریموول آف دا ایکسکریشیا آف دا گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک. سو ہم اس کے اب آ جاتے ہیں آگے. ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں ہمارے پاس ڈرگ کی. اس کو ڈسکس کرنے کے بعد سب سے پہلے ہیں ہمارے پاس پرگیٹیوز. پرگیٹیو are the stronger action resulting in more fluid evacuation, but laxative are the milder action eliminating of soft but firm stool. Purgative and laxative are the drug that promote the evacuation of bowel. ہم نے پہلے اسٹول بولا، اب یہاں پہ باول بول رہے ہیں، دونوں کا ہم سیم اس میں لے رہے ہیں. سو اگر آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو اسٹول اور باول میں کیا فرق ہے، تو باول کو میں آپ کو زیادہ بہتر سے بھی سمجھا سکتا ہوں. چلیں یہ کلیئرٹی کر ہی دیتے ہیں. باول بیسیکلی ایسا ہے کہ یہ جو ہے کولون لارج انٹسٹائن کا ایک پارٹ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں جو لارج انٹسٹائن کا ویئر دا اسٹول از پروڈیوس، جہاں پہ یہ اسٹول جو ہوتا ہے، یہ جو اسٹول ہم اگر دیکھیں تو دیٹ از گیٹ آؤٹ آف دا باڈی فرام دا جو اس دا پیس اور دا اسٹف وچ از کم آؤٹ آف دا باول، جو لارج انٹسٹائن سے باہر نکلنے والی جو بھی چیز ہوتی ہے دیٹ از کالڈ ایز دا اسٹول. اور تو باول جو ہے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ پروموٹ دا ایواکویشن آف باول. سو دا باول از اندر نیم to use for the what we can say the colon. اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ اکثر لوگ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں گٹ اور انٹسٹائن، تو یہ اسی طرح باول اور اسٹول بھی ہے. گٹ جو ہے
آپ کس لیے گٹ کا کیا مطلب ہے؟ اینی تھنگ ان سائڈ دا ایبڈومن دیٹ از دا گٹ. یعنی ہم کہتے ہیں کہ گٹ ان دا گٹ GUT گٹ جو ہے, تو گٹ کے اندر جو چیز کا مطلب یہ ہے کہ اینی تھنگ وچ از ان ایبڈومن. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ انٹسٹائن, تو انٹسٹائن کا مطلب ہے کہ ہم اسپیسیفک, پھر گٹ میں بھی ہم تو جنرلائز بات کر رہے تھے, ہم نے گٹ کا کہا, ہم نے اسپیسیفک بات کی تو ہم انٹسٹائن کہہ رہے ہیں. ہم جنرلائز بات کر رہے ہیں تو ہم باول کا کہہ رہے ہیں, ایواکویشن اور موومنٹ آف دا باول. یا ہم اگر اسپیسیفک بات کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ پھر بات کریں گے اسٹول کی. پھر یہاں پہ ہمارے پاس ہے دونوں جو ہیں, یہاں پر انہوں نے کہا کہ پرگیٹو اینڈ لیگزیٹو. لیگزیٹو جو ہے یہ نیچے آ رہا ہے, تو دے بوتھ پروموٹ دا ایواکویشن آف باول. اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی, یہ سارے ہم اب اس کو سمجھیں گے, ان میں فرق کریں گے کیونکہ اس میں ملٹیپل ٹائپس ہیں, اس کی یہ جو مختلف قسم کی ٹائپس آ رہی ہیں. تو کیتھرٹکس از اے سبسٹینس دیٹ ایکسلریٹ ڈیفیسیشن. جو باڈی سے یہ اس کو نکالنے کو جو, کیونکہ بیسیکلی آپ کے پاس جو اس سے پہلے میں نے آپ کو کنسٹیپیشن بتایا تھا وہ ایشو ہی ڈیفیسیشن کا تھا. تو کیتھرٹکس کیا ہوئے, آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ اینٹی کانسٹیپیشن ایجنٹ جو ہیں دے آر کیتھرٹکس. دس از ان کنٹراسٹ ٹو لیگزیٹو وچ از اے سبسٹینس دیٹ ایز ڈیفیسیشن. دونوں میں اب یہاں پر یہ پرگیٹو, لیگزیٹو, کیتھرٹکس, نیچے اپیرینٹ بھی آ رہا ہے اور اس طرح اور بھی آ رہے ہیں. ان میں فرق جاننے کی کوشش کریں کہ کیتھرٹک جو ہیں دیٹ ایکسلریٹ دا ڈیفیسیشن, اور لیگزیٹو that ease the defecation. کیسے ease? By softening the feces. It is possible for a substance to be both laxative and cathartic. However, agents such as psyllium seed husk increase the bulk of feces. یہ جو psyllium seeds ہوتے ہیں جو آپ نے اس گول کا چھلکا ہوتا ہے اس کو اس کے لیے یہاں پہ یوز ہوا ہے. An aperient is used to stimulate the bowel as a mild laxative. Aperient جو ہے یہ another class of drug ہے. Again it stimulate the bowel. Stimulate ہوگا bowel تو کیا ہوگا, اس سے جو ہے جو stool یا defecation ہوگی, یا اس میں سے جو stool جو ہے وہ eliminate ہوگا. Act as a mild laxative. Mild تھوڑا سا جس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ light laxative. The patient was taking an aperient but was still constipated, and aperient is a mild laxative. Mild laxative, اگر laxative جو اگر fully laxative ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ease ہو گیا, softening of feces ہو گئی ہے. تو اگر mild ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ fully softening of feces نہیں ہے, still اس کو جو ہے defecation میں issues آ رہے ہیں, اس کے جو stools ہیں they are still hard enough کہ اس کو جو ہے constipation ہے. یہ بیسیکلی واٹر بیلنس ہے آپ کے گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک کا جو سب سے لاسٹ کمپوننٹ ہے جس کو ہم لارج انٹسٹائن کہتے ہیں. یہ سارے کا سارا مسئلہ جو ہے یہ وہاں پہ واٹر بیلنس سے ہوتا ہے. واٹر بیلنس یہ ہے کہ ہم جس وقت دیکھتے ہیں کہ یہ ڈائجیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں مختلف لیول جو ہیں ان کے ڈفرینٹ کام ہیں. اسمال انٹسٹائن میں ایبزارپشن ہو رہی ہے, جو اس میں ڈائجیشن میں جو ٹوٹ پوٹ کے چھوٹے چھوٹے کاربوہائیڈریٹ, پروٹینز اور وہ چھوٹے چھوٹے یونٹس میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں, تو وہ ان کی ایبزارپشن فائنلی اسمال انٹسٹائن میں ہو جاتی ہے. تو اس میں جو چیزیں ان ایبزاربل ہوتی ہیں یا جو چیزیں ضرورت نہیں ہوتی ان کو پش کر دیا جاتا ہے لارج انٹسٹائن کی طرف. لیکن لارج انٹسٹائن میں یہ جب موو کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں ایک چیز ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے واٹر. ان میں جو ایکسیسو واٹر ہوتا ہے تو وہ باڈی جو ہے واپس ایبزارب کرتی ہے اور اس کو دوبارہ فلٹر میں سے گزارتی ہیں اور ان کو یوز کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے. اب وہ واٹر بیلنس جو ہے اگر باڈی میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں, ڈپریشن ہو سکتا ہے یا اس طرح کی کوئی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے واٹر بیلنس سم ٹائم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اگر باڈی نے زیادہ واٹر جو ہے وہ ایبزارب کر لیا تو وہ جو فیکل مٹیریل ہوگا وہ بہت ہارڈ ہو جائے گا اور وہ جو ہے لارج انٹسٹائن میں اس کی موومنٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی, تو اس سے جو کنڈیشن بنے گی اس کو ہم کنسٹیپیشن کہیں گے.
لیکن اگر باڈی نے وہ لارج انٹسٹائن میں وہ جو مٹیریل اسمال انٹسٹائن سے آیا ہے اور اس سے جو واٹر ایبزارب کرنا تھا وہ ایبزارب نہیں کیا اور وہ واٹر اس میں زیادہ رہا، تو اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے الٹیمیٹلی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈائریا ہو جائے، اس الٹیمیٹلی جو اس کا ایک طرح اگر زیادہ وہ فنکشن کرے گا اپنا لارج انٹسٹائن، اوور فنکشننگ کرے گا تو کنسٹیپیشن ہوگی، انڈر فنکشننگ کرے گا تو ڈائریا ہوگا. اور اگر اس میں پھر آپ کے جو ہیں تو کچھ بیکٹیریا ہیں وہ اس کو ڈس فنکشن کرتے ہیں، سم ٹائم ویبریو کالرا ہے اور اس سے کالرا بھی ہو سکتی ہے، اس طرح مختلف اس میں پھر چیزیں آ جاتی ہیں، وہ ڈفرینٹ بات ہوتی ہے. اچھا دوبارہ واپس میں اپنے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. لیگزیٹو، تھوڑا سا مزید لیگزیٹو پہ اب نظر ڈالتے ہیں کیونکہ بار بار لیگزیٹو کا آ رہا ہے. لیگزیٹو کو ہمیں پہلے کر لینا چاہیے تھا لیکن چلیں ابھی آگے ایک ہی پیج کے اوپر ہے. لیگزیٹو از اے سبسٹینس دیٹ یو یوز ٹو ہیلپ یو ہیو اے باول موومنٹ. باول موومنٹ کے لیے آپ کو اس کی ضرورت ہوگی. وائی؟ کیونکہ باول موومنٹ آلریڈی بتا چکا ہوں میں آپ کو کہ کنسٹیپیشن ہے، اس میں اسٹول جو ہے وہ ہارڈ ہو چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ لارج انٹسٹائن میں واٹر زیادہ ایبزارب کی ہے اور اس ایبزاربشن کی وجہ سے وہ ہارڈ ہے اور ڈیفیسیشن میں ایشو ہے، اس لارج انٹسٹائن میں وہ موو نہیں کر پا رہا. سو اس میں جو ہے تو کیا ہے باول موومنٹ جو ہے تو اس میں جو جہاں پر یہ اسٹول پروڈیوس ہوتے ہیں خاص طور پہ کولون میں، اس میں یہ موومنٹ میں اس میں یہ ہیلپ کرتا ہے لیگزیٹو. کیسے؟ اٹ از اے اسٹول سافٹنر. A type of laxative called emollient laxative. All stool softener are laxative, but not all laxative are the stool softeners. All stool softeners are laxatives, but all laxatives are not stool softener. اس کے میں کیا یہ آگے چل کر اس کو ہم اگلے پیج پہ جس میں ان کے اب ہم مزید اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے. کیوں ہم نے لیگزیٹو کے بارے میں کہا؟ بیکاز لیگزیٹو آر 4 kinds. ڈفرینٹ قسم کے لیگزیٹوز ہوتے ہیں، موڈ آف ایکشن ان کے ڈفرینٹ ہیں. پہلا ہے بلک فارمنگ لیگزیٹو. اٹ absorb water in the intestine, swell, increase water content of feces, which stimulate the local peristalsis and defecation relax by increasing fecal bulk. اس میں وائٹ بران ہے، سیلیم ہسک ہے، اس گول اور میتھائل سیلولوز وغیرہ چیزیں ہیں. سو یہ آپ کے پاس یہاں پر ایک چیز مس ہوئی ہے، یہ بیسیکلی یہاں پہ اور ہونا چاہیے تھا. سائلیم ہسک اور اسبغول، یہ بیسیکلی جو بھی آپ اس کو سائلیم ہسک کہیں انگلش میں یا اردو میں اسبغول کہیں، اگر آپ بوٹینیکل ورڈ میں یوز کریں تو آپ پلانٹیگو کے جو ہیں تو وہ کہیں، پلانٹیگو میں بھی پلانٹیگو اویٹا کے یہ ہوتے ہیں. تو اس میں ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ جو اس غول کے چھلکا جو ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ کیسے جو ہے یہ بلک فارمنگ لیگزیٹو ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ اٹ ایبزارب واٹر ان دا انٹسٹائن. جب یہ واٹر انٹسٹائن میں ایبزارب کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ سویل کر جائے گا. سویل کر سے یہ ہو جائے گا کہ وہ جو بلک ہے وہ اس کا فیسس کا جو بلک ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے اور بلک اٹ انکریز دا بلک ان یور اسٹول. اور اس سے کیا ہوگا کہ دیٹ افیکٹ دا ہیلپ ٹو کاز موومنٹ آف دا انٹسٹائن. سو اس کا کام جو طریقہ کار ہے بلک فارمنگ کا وہ ہوتا یہی ہے کہ یہ اماؤنٹ آف واٹر ان دا اسٹول جو ہے وہ اس کو انکریز کرتے ہیں اور اس سے آپ کا جو اسٹول سافٹنر کے طور پہ اور اس کو ایزیلی وہ پھر پاس ہو جاتا ہے آگے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پہ ہے آسموٹک لیگزیٹو. اٹ از دا سیمی سینتھیٹک ڈائی سیکرائڈ آف فرکٹوز اینڈ لیکٹوز. یہ اب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ جو ڈائی سیکرائڈز ہیں یہ نان ڈائجسٹڈ ہوتے ہیں. یہ نادر ایبزارب ان دا اسمال انٹسٹائن، ریٹین واٹر، بروکن ڈاؤن بائی دا کلونک بیکٹیریا، آسموٹیکلی ایکٹیو پروڈکٹ. تو لیکٹولوز اس کی ایگزامپل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہے لوبریکنٹ لیگزیٹو. لوبریکنٹ لیگزیٹو جو ہیں آپ یہ بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ دیز آر انرٹ منرلس ناٹ پیلیٹیو. پیلیٹیو ہوتے ہیں پیلیٹیبل. تو دے کین بی گیون ان ایملسیفائڈ فارم اور ود جوسز. لیکوڈ پیرافین اس کی ایگزامپل ہے. پیلیٹیبل جو کھائے جاتے ہیں عام طور پر
لوگ نہیں کھاتے ان کو. یہ سمپل اس کو جو ہے تو ایملسیفائڈ فارم میں ادر جوسز وغیرہ ان میں ڈال کے دیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سرفیکٹنٹ لیگزیٹو اسٹول سافٹنر جس کو ایمولینٹ بھی کہتے ہیں. یہ کافی امپورٹنٹ لیگزیٹوز ہیں. اٹ از این anionic detergent which soften the stool by decreasing the surface tension of the fluid in the bowel. It also acts as the wetting agent of the bowel because emulsifying is the colonic content. It facilitates the penetration of water into the feces. یہ آپ کے پاس جو ہیں زیادہ تر جو کرونک پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں پھر یہ ایمولینٹ ڈرگز جو ہیں یہ دیے جاتے ہیں. یہ ان کا کیمیکل سبسٹانسز ہوتی ہیں یہ موسٹلی. یہاں پر اگزامپل بھی آپ کو دیے گئے ہیں کہ ڈائیکوٹائل سوڈیم سلفو سکسینیٹ اس کی اگزامپل ہے. یہ کام کیا کرتے ہیں؟ یہ ہوتے بیسیکلی انائنک ڈٹرجنٹس ہیں اور یہ اسٹول سافٹ کرتے ہیں. کیسے؟ بائی ڈیکریزنگ دا سرفیس ٹینشن آف دا فلوئڈ ان دا باؤل. اور اٹ آلسو ایکٹ ایز اے ویٹنگ ایجنٹ آف دا باؤل بیکاز ایملسیفائنگ دا کولونک کلون جو لارج انٹسٹائن ہے اس کا پارٹ ہے یہ کولون. سو اٹ فیسیلیٹیٹ دا پینیٹریشن آف واٹر انٹو دا فیسز. پھر ہمارے پاس ہم نے شروع میں یہاں پر پرگیٹیوز کو ڈسکس کیا تھا کہ جو یہ تھوڑے سے ذرا اسٹرانگر انیکشن ہوتے ہیں پرگیٹیوز. سو آپ کے پاس دو قسم کے پرگیٹیوز ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں آسموٹک پرگیٹیو, دوسرے کو ہم کہتے ہیں ایریٹنٹ پرگیٹیو. آسموٹک پرگیٹیو میں پھر ہمارے پاس سیلائن ہے اور الیکٹرولائٹ آسموٹک پرگیٹیوز ہیں. بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ بیسیکلی ہمارا کام ہم پھر تھوڑا سا اس سے ڈی ٹریک ہو رہا ہے. اب بھی ہمیں بیسیکلی اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس میں گئے ہیں ان کی کلاسز میں. تو آسموٹک پرگیٹیو میں ہمارے پاس جو سیلائن پرگیٹیوز ہیں, دے انکریز دا فیکل بائی ریٹیننگ واٹر بائی آسموٹک افیکٹ thus increasing the peristalsis indirectly. میگنیشیم سلفیٹ, میگنیشیم ہائیڈروکلورائڈ اور اس طرح یہ چیزیں آپ کے پاس. اور دوسرے میں ہمارے پاس جو الیکٹرولائٹ آسموٹک پرگیٹیو ہیں یہ امپیکٹ آلریڈی نام سے اس کا ظاہر ہے کہ الیکٹرولائٹس کے طور پہ یہ پلے کرتے ہیں آسموٹک پریشر کو وہ کر کے. اور تیسرا جو ہے اریٹنٹ ہے. اریٹنٹ کا مطلب بڑا سمپل ہے. آپ کے پاس سینا لیوز ہیں, کیسکارا سدریگا ہے, ایلو ہے, کیسٹر آئل ہے. اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو اریٹیشن تھوڑا سا آپ یہ سمجھ لیں کہ تھوڑا وہ تکلیف دہ بھی ہوتے ہیں, اریٹیشن کاز کرتی ہیں. اس میں آپ کی جو کانسٹیپیشن کو ریلیو کرتی ہیں بٹ دے کاز, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں یہ اریٹنٹ ہوتی ہیں پرگیٹیو. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو تھیراپیوٹک کلاسز تھا یا کلاسیفیکیشن اور اس میں جو کلاسز تھی یہ ہم نے کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہیں. اور کل ملا کے ہم 50-60 کلاسز جو ہیں ان کو ہم ڈسکس کر چکے ہوں گے. بہت نہیں تو 50 سے تو اوپر ہی ہوں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پہلے لیکچر میں کوئی 40 کے اراؤنڈ یا 40 یا مور دین 40 تھے. اس میں بھی اچھی خاصی ہو گئی ہیں. تو اچھی خاصی ہم نے مور دین ہمارے جو ریکوائرمنٹ تھے اس سے ہم نے جو ہے تو اس کو زیادہ ڈسکس کیا ہے. سو دیٹ واز آل اباؤٹ. اس لیکچر کا جو اگلا ہوگا تو اس میں ہم فردر کلاسیفیکیشن کو ڈسکس کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.